میرا نام یوں تو کچھ اور ہی ہے، لیکن اگر آپ مجھے شاہد کے نام سے جانیں تب بھی میری حیرت انگیز سرگزشت پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ میں اپنے حسب نسب بیان کر کے زمین و آسمان کے خلا میں ملانے کی بجائے صرف اپنے گھر کے افراد کے بارے میں آپ کو اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا ہوں۔ میرا گھرانہ کل 4 افراد پر مشتمل تھا۔ میرے بوڑھے والد جو گھریلو اخراجات کے پیش نظر کمیٹی کی ملازمت کرنے پر مجبور تھے، انہیں 130 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو وہ اپنے گاڑھے پسینے کی اس معمولی اجرت کو وصول کرتے اور پھر لا کر اسے میری ماں کے حوالے کر دیتے۔ میری ضعیف ماں پورے مہینے کس کس پریشانی سے اس رقم کو خرچ کرتی تھی، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک میری بڑی بہن تھی جس کی عمر 19 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں اپنی زبان سے اس کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کروں گا، لیکن کوئی مبالغہ نہیں کہ حسن سیرت میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ 9ویں جماعت کا منہ نہ دیکھ سکی۔ اسے تعلیم حاصل کرنے کا دیوانگی کی حد تک جنون تھا، لیکن اس کی کشادہ پیشانی پر تعلیم کی یہ رخنہ اندازی کوئی بل نہ ڈال سکی۔ اس نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اپنے شوق کو اپنے سینے کی گہرائیوں میں دفن کر کے گھریلو کام کاج میں ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ دو وقت کے فاقوں کے باوجود وہ ہمیشہ مسکراتے رہنے کی عادی بن چکی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ حالات سے منفرد محال ہے، اس کی شادی کا مسئلہ بار بار اٹھتا لیکن گھر کی چار دیواری تک ہی محدود رہتا، اس لیے کہ میرے والدین کے پاس جہیز کا بندوبست کرنے کے لیے معقول رقم نہ تھی۔ میرے عزیز و اقارب اگر چاہتے تو میرے والدین کے اس بار کو آسانی سے ان کے ناتواں کندھوں سے اتار سکتے تھے، لیکن وہ سب کھاتے پیتے لوگ تھے، اس لیے ساری دنیا سے بے نیاز تھے۔ انہیں کسی کی غربت کا کوئی احساس کیوں ہوتا؟ بہرحال میری بہن کی شادی کا مسئلہ بدستور کھٹائی میں پڑا رہا۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ اپنی بہن کی طرح مجھے بھی پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ پتہ نہیں میری بہن نے کوئی سنہری خواب دیکھے تھے یا نہیں، لیکن میں نے بارہا ایسے خواب دیکھے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کا خواب، بڑا آدمی بننے کا خواب۔ میں ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی غرض سے شب و روز مصروف رہتا۔ میری خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جاؤں، اپنے والدین کی اس غربت کو دور کر سکوں جس نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میری تمنا تھی کہ بڑا آدمی بننے کے بعد جب میرے عزیز رشتہ دار مجھے پہچاننے لگیں اور میری بہن کا رشتہ مانگنے کی خاطر میرے دروازے پر آئیں تو میں انہیں پہچاننے سے انکار کر دوں۔ یہ خواہش اور نہ جانے کتنی آرزوئیں میرے دل میں ہمیشہ مچلا کرتی تھیں۔ انہی کی تکمیل کے لیے میں نے بمشکل اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا، اس خیال سے کہ میرے والدین میری تعلیم کے اخراجات اپنے ناتواں کندھوں پر محسوس نہ کریں۔ میں نے دوڑ دھوپ کر کے 2 ٹیوشن حاصل کر لی تھی۔ تعلیمی اخراجات سے جو رقم پس انداز ہوتی وہ میں ایک سعادت مند اور فرما بردار اولاد کی حیثیت سے اپنے والدین کو دے دیا کرتا تھا۔ حالات سے سمجھوتہ کر لینے کے بعد میں ذہنی طور پر خود کو کسی قدر مطمئن محسوس کرنے لگا اور یہی آسودگی میری جسمانی صحت برقرار رکھے ہوئی تھی۔ میرے اکثر واقف کار مجھے پہلوان کے خطاب سے نوازتے تھے۔ میں نے جو 2 ٹیوشن کر رکھی تھیں ان میں ایک 2 بچوں کی تھی جو 4تھی جماعت میں پڑھتے تھے، یہاں سے مجھے 20 روپے ماہوار ملتے تھے۔ دوسری ٹیوشن رشیدہ نامی ایک فیشنیبل لڑکی کی تھی جو 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ رشیدہ کا باپ بیرسٹر تھا اور بڑی شاہانہ انداز میں زندگی گزارتا تھا۔ اس کی ماہانہ آمدنی 8-10 ہزار روپے ماہوار سے کسی طرح کم نہ تھی۔ شہر میں اس کی ٹکر کا کوئی بیرسٹر نہ تھا، اس لیے وہ ہمیشہ منہ مانگی فیس وصول کیا کرتا۔ یوں بھی اس کے پاس کسی کیس کا ہونا کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے گھر میں آسائشوں کا تمام سامان موجود تھا۔ دولت کی بہتات نے پورے گھرانے کو آزاد خیال بنا رکھا تھا۔ رشیدہ کے پاس ایک الگ کار تھی جس پر وہ آزادی سے گھوما پھرا کرتی تھی۔ اس پر کسی قسم کی بندش یا روک ٹوک نہیں تھی۔ اس کا عالی شان مکان ہمارے ہی محلے میں واقع تھا۔ ان کے گھر کی قدریں علیحدہ تھیں۔ مجھ سے جب اسے ٹیوشن پڑھانے کے لیے کہا گیا تو اپنے کامنوں پر یقین نہ آیا، اس لیے کہ میں ایف اے کے دوسرے سال میں پڑھتا تھا۔ رشیدہ کو پڑھانے کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والوں کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی تھی۔ غرض یہ کہ جب میرے دوست اکبر نے مجھ سے اس ٹیوشن کے بارے میں کہا تو میں بہت چکا رہ گیا۔ اکبر، کہیں تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں نے حیرت سے اس کا منہ تکتے ہوئے سوال کیا تو وہ بڑی لاپرواہی سے مسکرا کر بولا، مجھے یقین تھا کہ تمہیں اس پیشکش پر اعتبار نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے، میں نے جلدی سے کہا، بھلا کہاں میں اور کہاں بیرسٹر صاحب کی صاحبزادی رشیدہ؟ میرا مطلب ہے کہ اس کے لیے ماسٹروں کی کیا کمی؟ پھر یہ کہ میں ابھی کوئی بڑی ڈگری بھی حاصل نہیں کر سکا۔ نہ صحیح، مگر تمہیں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، اکبر نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ میری مانو تو تم اسی وقت جا کر بیرسٹر راشد حسین سے معاملے کی بات طے کر لو، مجھے یقین ہے کہ وہاں سے تمہیں معقول معاوضہ ملے گا۔ اکبر میرا واحد مخلص دوست تھا، اس کے مشورے پر میں نے راشد حسین سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسرے دن شام کو جب میں نے بیرسٹر راشد حسین کے دیو ہیکل مکان کا رخ کیا تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ کوئی دلچسپ مذاق نہ ہو، مگر جب میں راشد حسین سے ملا تو مجھے حقیقت کا احساس ہو گیا۔
انہوں نے نہایت لاپرواہی سے مجھ سے چند منٹ گفتگو کی اور ٹیوشن کی اجرت 200 روپے ماہوار طے کر کے یہ حکم صادر کر دیا کہ میں اسی وقت سے رشیدہ کو پڑھانے کی ذمہ داری قبول کر لوں۔ میں نے خوشی خوشی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اسی دن سے رشیدہ کو پڑھانا شروع کر دیا۔ میرے اور رشیدہ کے مضامین چونکہ ایک جیسے تھے، اس لیے مجھے اسے پڑھانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ پھر بھی احتیاطاً میں نے دوسرے روز 10ویں جماعت کا کورس خرید لیا۔ ٹیوشن پر جانے سے بیشتر میں اچھی طرح اس سبق کو پڑھ لیا کرتا جو مجھے رشیدہ کو پڑھانا ہوتا۔ میرے والدین کو جب حالات کا علم ہوا تو وہ بھی بے حد خوش ہوئے، لیکن قدرت ہماری مسرتوں پر قہقہ زن تھی۔ جہاں تک رشیدہ کا تعلق ہے، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ وہ بے حد آزاد خیال اور ماڈرن واقع ہوئی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، اس لیے اس کی صحت بھی بڑی اچھی تھی۔ کوئی اسے حسین نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے بھرے بھرے جسمانی خد و خال مخالف جنس کے لیے بے حد کشش رکھتے تھے، لیکن مجھے اس باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں ٹھیک 7 بجے اس کی کوٹھی پر پہنچ جاتا اور 1.5 گھنٹے پڑھانے کے بعد واپس لوٹ آتا۔ رشیدہ مجھ سے ہمیشہ حسب عادت مسکرا مسکرا کر باتیں کرتی تھی، لیکن میں اس کے سامنے بھیگی بلی بنا بیٹھا رہتا۔ سنجیدہ رہنے میں ہی میری بھلائی تھی۔ میں حد الامکان یہی کوشش کرتا کہ پڑھائی کے دوران کم سے کم اس کے چہرے پر نظر ڈالوں تاکہ ماحول سنجیدہ رہے۔ یوں بھی میں اپنی حیثیت سے واقف تھا۔ میری کوشش یہی ہوتی کہ پڑھائی کے موضوع سے ہٹ کر کوئی اور بات نہ ہونے پائے۔ 1 ماہ تک میں نے خود کو لیے دیے رکھا، ہرچند کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ رشیدہ پڑھائی سے زیادہ میری ذات میں دلچسپی لیتی ہے، لیکن میں نے کبھی اس کے ساتھ کھیل کھیلنے کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں پھٹکنے دیا۔ جب 1 ماہ پورا ہوا اور رشیدہ نے پہلی مرتبہ میری اجرت دی تو اس روز ماحول سنجیدہ نہ رہ سکا۔ رشیدہ نے مجھے 100 کے 2 نوٹ پکڑاتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، لیجئے شاہد صاحب، یہ آپ کے پہلے مہینے کی ٹیوشن فیس ہے۔ شکریہ۔ میں نے نوٹ لے کر جیب میں رکھ لیے، پھر کتاب کھولی تو رشیدہ نے بڑی بے تکلفی سے کتاب بند کر دی، پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بولی، آج کچھ پڑھنے کا موڈ نہیں ہے، کچھ باتیں کیوں نہ کی جائیں؟ کچھ باتیں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ شکی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، کیا آپ میری پڑھائی سے مطمئن ہیں؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے سہم کر دریافت کیا، کیا آپ ٹیوشن جاری رکھنا چاہتی؟ یہ بات بھی نہیں ہے، رشیدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر؟ میں نے مجسم سوال بن کر رشیدہ کی طرف دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ شاہد صاحب، کیا آپ واقعی کالج میں پڑھتے ہیں؟ رشیدہ کا سوال مبہم تھا، اس لیے میں گڑبڑا کر بولا، جی ہاں، لیکن یہ بات تو میں نے ٹیوشن کرتے وقت ہی بتا دی تھی۔ آپ واقعی بہت بھولے بالے ہیں، ویری انوسنٹ۔ رشیدہ کا لہجہ اس بار اس قدر معنی خیز تھا کہ میں گنگ رہ گیا۔ اس کی باتوں کا مفہوم اب میری سمجھ میں آ چکا تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی بات کا جواب دوں۔ خاموشی سے نظریں نیچی کیے بیٹھا رہا۔ ایک بات پوچھوں شاہد صاحب؟ کچھ توقف کے بعد رشیدہ نے پوچھا۔ جی پوچھئے۔ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ جی ہاں، میں نے دیدہ و دانستہ بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ مجھے اپنے گھر کے ہر فرد سے بے حد محبت ہے۔ غلط سمجھے آپ، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کسی لڑکی سے پیار کرتے ہیں۔ رشیدہ نے بڑی بے تکلفی اور بے باکی سے اپنے جملے کی وضاحت کی۔ کیا آپ نے کبھی کسی لڑکی کو بھی دل کے قریب محسوس کیا ہے؟ جی نہیں، میں نے دھڑکتے دل سے کہا، ابھی تک مجھے یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ تو گویا آپ موقع کی تلاش میں ہیں، کیوں ہے نا یہی بات؟ اگر آج آپ کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تو میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ میں بڑی تیزی سے اٹھا تو رشیدہ نے انتہائی بے باکی سے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ارے آپ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ شرماتے ہیں، حد ہو گئی صاحب۔ رشیدہ صاحبہ، میں نے ہمت کر کے کہا، آپ غالباً بھول رہی ہیں کہ میں آپ کا استاد ہوں۔ وہم ہے آپ کا، رشیدہ ڈھٹائی سے مسکرا کر بولی، اگر میں ڈیڈی کو مجبور نہ کرتی تو آپ کو کبھی اس کام پر مامور نہ کرتے۔ پھر کیا آپ نے مجھے محض اپنی تفریح طبع کے ملازم رکھا ہے؟ میں نے اس بار قدرے درست لہجے میں کہا، جی ہاں، اور اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ رشیدہ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے جواب دیا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، شاہد چھوڑو یہ تمام باتیں، بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اس سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، میں نے غصے سے کہا اور پھر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رشیدہ نے جس بےہودہ انداز میں اس ذکر کو چھیڑا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں غصے میں بھرا جانے کے ارادے سے آگے بڑھا تو رشیدہ لپک کر سامنے آ گئی۔ شاہد، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تمہیں میری یہ بات ماننی ہوگی ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم خسارے میں رہو۔ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے محترمہ، لیکن شاید آپ شاہد کو نہ خرید سکیں۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ رشیدہ نے بگڑتے ہوئے تیور سے دریافت کیا۔ جی، میں نے نفرت سے جواب دیا، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے لیے کسی دوسرے مناسب ٹیوٹر کا بندوبست کر لیں۔ گیٹ آؤٹ۔ رشیدہ ایک دم بفر کر بولی، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تم نے میری پیشکش ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا۔
میں تمہارا جینا محال کر دوں گی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے کس لڑکی کو ٹھکرایا ہے۔ میری ضد کے آگے ڈیڈی بھی ہار مانتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک ہیجان برپا تھا۔ رشیدہ نے جو مجھے دھمکی دی تھی وہ انتہائی رقیق تھی۔ میرے دل نے مشورہ دیا کہ میں اسے کھری کھری سنا کر چلا جاؤں، مگر ذہن نے اس مشورے کو قبول نہ کیا۔ چنانچہ میں نے حقارت سے رشیدہ کے چہرے پر الوداعی نظر ڈالی، پھر غصے میں کھولتا ہوا اس کی عالیشان کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ جہاں مجھے اس 200 روپے کی ٹیوشن چھوٹ جانے کا ملال تھا، وہاں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ رشیدہ جلد ہی اپنے اصل روپ میں میرے سامنے آ گئی، ورنہ اگر یہی صورت بعد میں پیش آتی تو حالات میرے حق میں خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتے تھے۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا کھویا گھر پہنچا، والدہ کے ہاتھ میں پیسے تھما دیے، پھر اپنے کمرے میں آیا، بستر پر لیٹا تو ایک بار پھر میرا ذہن رشیدہ کے مسئلے میں الجھ گیا۔ لاتعداد سوالات میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ رشیدہ نے مجھے شادی کی پیشکش کیوں کی تھی؟ اگر وہ صرف مذاق تھا تو پھر اس نے مجھے دھمکی کیوں دی؟ کیا یہ بھی امارت کی ایک شان ہے یا پھر بیجا آزادی کا کوئی ایسا فلسفہ جو اس نے اپنے ناپختہ ذہن کے سانچے کے مطابق ڈھال لیا تھا؟ کیا رشیدہ میرے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی اس قسم کی دھمکی تو نہیں دے چکی؟ میں اس گتھی کو سلجھانے میں الجھتا رہا، پھر اچانک جیسے تمام گرہیں اپنے آپ کھلتی چلی گئیں۔ مجھے اس فیشنیبل لڑکے کا خیال آ گیا جو رشیدہ کا کلاس فیلو تھا اور اکثر و بیشتر رشیدہ کے ساتھ گھوما پھرا کرتا تھا۔ ایک دو بار میں نے بھی ان دونوں کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی کو مشتبہ نظروں سے دیکھا تھا، لیکن اس وقت کچھ خیال نہ کیا تھا۔ مگر اب میرے ذہن اس بات پر جم کر رہ گیا تھا کہ رشیدہ مجھے یقیناً قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہے۔ جدید تہذیب کی غلاظت جو اس نے اپنے اوپر اوڑھ لی تھی میرے بے داغ دامن میں چھپانا چاہتی ہے۔ اس خیال سے میرے ذہن کو جھٹکا لگا۔ مجھے رشیدہ پر طرز بھی آیا، لیکن میں نے طے کر لیا کہ اب دوبارہ کبھی بھول کر بھی اس دہلیز کا رخ نہ کروں گا۔ رات بھر میں رشیدہ کے کردار کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح کالج چلا گیا۔ کالج سے واپسی کے بعد میں نے حسب معمول کچھ دیر آرام کیا، پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے پڑھتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اکبر آ گیا۔ خلاف توقع آج کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے میرے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، شاہد، میں نے سنا ہے کہ تم نے بیرسٹر صاحب کی لڑکی کا ٹیوشن چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ کوئی خاص وجہ تھی؟ اکبر نے پوچھا۔ مجھے اپنی پڑھائی کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، میں نے مصلحتاً جھوٹ بول دیا۔ اکبر میرا بہترین دوست اور رازدار تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ رشیدہ کے کردار کے بارے میں اسے کچھ بتاؤں۔ میرا جواب سن کر اکبر کچھ دیر چپ رہا، پھر آہستگی سے بولا، شاہد، خدا کرے جو کچھ میں نے سنا ہے وہ غلط ہو۔ کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے پہلو بدل کر دریافت کیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ رشیدہ نے تم سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا؟ اکبر نے مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے اس کے جملے کی باریکی اور گہرائی کو محسوس کیا تو مضطرب ہو کر اول تا آخر تمام باتیں اکبر کو بتا دیں۔ وہ حیرت سے میری باتیں سنتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو وہ بولا، شاہد، کیا تمہیں یقین ہے کہ رشیدہ اپنے گناہوں کو تمہارے سر تھوپنا چاہتی ہے؟ ہاں، ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ وہ کردار کے معاملے میں مشتبہ ہے۔ اس کی خاصیت اس کچے مون کی طرح ہے جو ایک ذرا سی تپش پا کر بآسانی پگھل سکتا ہے۔ اس کے تیور مجھے کچھ اچھے نہیں معلوم ہوئے۔ مجھے تمہارے بیان پر 100% اعتبار ہے میرے دوست، مگر یہ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ اس میں آخر میرا کیا قصور؟ تم نہیں جانتے کہ حالات کس قدر سنگین صورت اختیار کر گئے ہیں، اکبر نے سنجیدگی سے کہا، پھر بولا، شاہد، میری مانو تو کچھ دنوں کے لیے تم اس شہر سے کہیں دور ہٹاؤ۔ وہ کس لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ تم حالات کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ کیا حالات کی رٹ لگا رکھی ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح کہ آخر بات کیا ہے؟ اکبر نے فوراً ہی کوئی جواب نہ دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ حالات کی نوعیت بیان کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی اور محبت کا بھرپور جذبہ موجود تھا۔ میں بڑی بے چینی سے حالات کی تہہ تک پہنچنے کا منتظر تھا، لیکن اکبر بہت متفکر معلوم ہوتا تھا۔ کچھ دیر تک میں اس بات کا منتظر رہا کہ اکبر گفتگو کرے، لیکن اس نے جب چپ سادھے رکھی تو میں ضبط نہ کر سکا۔ اکبر کو مخاطب کر کے بولا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں حالات سے بے خبر رہوں اور اندھیرے میں کسی خطرے سے دوچار ہو جاؤں؟ آج دوپہر رشیدہ اسکول سے واپسی پر میرے گھر آئی تھی، اکبر نے آہستگی سے کہا۔ جانتے ہو اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس کا بیان ہے کہ تم نے اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور بلیک میل کرنے کی دھمکی دے کر مہینے بھر تک اس کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے ہو، اور اب جب اس نے تم سے شادی کی درخواست کی تو تم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے منہ پھیر لیا۔ رشیدہ بے شرم اور بیہودہ ہے۔ میں بفر اٹھا، میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے مٹھیاں بھیج کر کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی سطح سے اس قدر گر چکی ہوگی۔ اس نے جو بکواس کی ہے وہ سراسر بہتان ہے۔ وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینا چاہتی ہے، ننگ خاندان۔ مجھے یقین ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔
اور اس کے باوجود تمہارا مشورہ ہے کہ میں اس بے بنیاد الزام کی تردید کرنے کی بجائے ایک مجرم کی طرح حالات سے خوفزدہ ہو کر میدان چھوڑ دوں؟ میں نے تیزی سے کہا۔ اب تک تو میں خاموش تھا، لیکن اب میں پہلی فرصت میں بیرسٹر سے مل کر اسے بتا دوں گا کہ رشیدہ مجھے غریب سمجھ کر جو الزامات میرے سر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری حامد پر عائد ہوتی ہے، جو رشیدہ کو دن رات اپنی کار میں لیے اڑا پھرتا ہے۔ یہ تم دوسری حماقت کرو گے، اکبر نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے رشیدہ نے ابھی ان باتوں کا تذکرہ اپنے والد سے نہ کیا ہو، لیکن اگر یہ بات ان کے علم میں تمہارے ذریعے آ گئی تو وہ اپنی امارت کے نشے میں تمہارے ہی اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ اکبر دیر تک مجھے حالات کے نشیب و فراز کے بارے میں سمجھاتا رہا۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ جب تک دوسری طرف سے پہل نہ ہوگی میں اپنے جذبات قابو میں رکھوں گا۔ اکبر نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ رشیدہ صرف اس مقصد سے اس سے ملی تھی کہ ایک دوست کے رشتے سے وہ مجھے رشیدہ کے ساتھ شادی کر لینے پر مجبور کر سکے۔ صاف لفظوں میں اس نے اکبر کے ذریعے ایک بار پھر مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی پیشکش قبول نہ کی تو حالات میرے حق میں اچھے ثابت نہ ہوں گے۔ اکبر کے جانے کے بعد بھی اس سلسلے میں سوچتا رہا، پھر یہ سوچ کر ان باتوں کو ذہن سے چٹک دینے کی کوشش کی کہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو خواہ پریشان ہونے سے فائدہ، جب کوئی بات سامنے آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد میں مطمئن ہو گیا اور دوبارہ کتابوں کے ورق گردانی میں مشغول ہو گیا۔ ایک ہفتے تک کوئی ایسی بات قابل ذکر نہیں ہوئی جو میرے سکون کو درہم برہم کر سکتی۔ رشیدہ اکبر سے دوبارہ نہیں ملی، نہ ہی بیرسٹر کے گھر سے کوئی خبر آئی۔ اس کے روزمرہ کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پہلے کی طرح وہ اب بھی بڑی آزادی کے ساتھ حامد سے تعلقات استوار کیے ہوئے تھی۔ مجھے ان اطلاعات سے مزید تقویت ہو گئی۔ میں نے اپنے تئیں یہی نتیجہ اخذ کیا کہ رشیدہ نے محض دھمکی دے کر مجھے اپنے جال میں پھانسنا چاہا تھا، لیکن جب اسے مایوسی ہوئی تو اس نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے خوشی تھی کہ مفت کی بلا سے نجات مل گئی، لیکن میرا یہ خیال 15 روز بعد ریت کی دیوار کے مانند ڈھہ گیا جب رشیدہ نے محلے کے ایک بچے کے ہاتھ مجھے ایک فیصلہ کن خط بھجوا دیا۔ میں نے خط کا مضمون پڑھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے پسینہ آ گیا۔ رشیدہ نے مجھے اس خط کے ذریعے صرف 1 روز کی مہلت دی تھی اور مجھ پر بے شمار بیہودہ اور گھناؤنے الزامات بڑی بے باکی سے تراشے ہوئے یہ لکھا تھا کہ اگر اب بھی میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تو وہ تمام باتیں اپنے ڈیڈی کو بتا دے گی اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے ڈوبے گی۔ خط کا مضمون اس قدر اخلاق سوز تھا کہ بے قصور ہونے کے باوجود مجھے جھرجھری آ گئی۔ میں اکبر سے مشورہ کرنے اس کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ 2 روز کے لیے اپنی خالہ کے پاس گاؤں گیا ہوا ہے۔ اکبر کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے سوچا کہ کیوں نہ راشد حسین سے مل کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جائے، مگر یہ ارادہ بھی اس خیال سے ترک کر دیا کہ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں میری باتوں پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر یہی فیصلہ کر کے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ قبل از وقت ذہن کو نہ الجھایا جائے، بلکہ موقع آنے پر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ ہر چند کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، لیکن کوئی نامعلوم سا خدشہ ایسا ضرور تھا جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھا۔ اگلا دن میں نے کس طرح گزارا یہ میرا ہی دل جانتا ہے۔ تیسرے روز میں نے گھر سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا اور طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر گھر پر رک گیا۔ صبح سے قسم قسم کے وہمیں پریشان کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں میں خود کو بزدل محسوس کر رہا تھا، جبکہ میرا دل اور میرا خدا اس بات کا گواہ تھا کہ میں نے رشیدہ کے جسم کو چھوا تک نہ تھا۔ بہرحال کچھ انجانے خطرے ایسے ضرور تھے جو مجھے بے چین کیے ہوئے تھے۔ میں نے کئی بار خود کو دلاسا دیا کہ رشیدہ کا خط دھمکی کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، لیکن دل تھا کہ دھڑکے جاتا تھا۔ 9 بجے والد صاحب اپنے کام پر چلے گئے تو میں اپنی باہر والی مختصر سی بیٹھک میں آ گیا اور یوں ہی وقت گزاری کے لیے کتاب کے صفحات الٹنے پلٹنے لگا۔ 11 بجے کے قریب دروازے پر کسی نے دستک دی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچا کہ والدہ سے کہوں کہ وہ دیکھ لیں کہ کون آیا ہے، لیکن پھر مجھے اپنی بزدلی پر غصہ آ گیا۔ چنانچہ میں نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا، اٹھا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ باہر میرے والد کے دفتر کا ایک چپڑاسی کھڑا تھا۔ چپراسی نے مجھے دیکھ کر ادب سے سلام کیا، پھر اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی گٹھڑی میرے حوالے کرتے ہوئے بولا، بڑے صاحب نے کچھ ضروری چیزیں بھیجی ہیں، انہیں احتیاط سے رکھ لیں۔ میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا، اس لیے میں نے چپڑاسی سے گٹھڑی لے کر الماری میں بند کر دی اور دروازے کو کنڈی لگا کر دوبارہ کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دروازے پر پھر دستک سنائی دی۔ اس بار دستک کی آواز خاصی تیز تھی۔ میں کتاب بند کر کے جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میری نگاہوں کے نیچے اندھیرا پھیل گیا۔ دروازے پر ایک پولیس انسپکٹر اور 6 سپاہیوں کی جھلک دیکھتے ہی میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں حواس باختہ ہو گیا اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ ان کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ شاہد علی تمہارا ہی نام ہے؟ انسپکٹر نے کرخت لہجے میں پوچھا تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ جی ہاں میرا ہی نام شاہد علی ہے، میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ صورت سے ہی چور اچکے معلوم ہوتے ہو۔
انسپکٹر نے سرد لہجے میں کہا اور پھر مجھے دھکا دیتا ہوا اندر آ گیا۔ سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ میں نے اس اقدام پر احتجاج کرنا چاہا لیکن آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ کیا تم سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے وہ زیورات اور نقدی تم نے کہاں چھپائی ہے جو تم نے بیرسٹر راشد حسین کے گھر سے چوری کیے ہیں؟ انسپکٹر نے اندر آ کر مجھے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا تو میں لرز کر بولا، یہ جھوٹ ہے جناب، میں نے کبھی کوئی چوری نہیں کی۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، انسپکٹر نے بید ہلاتے ہوئے کہا، پھر سپاہیوں کو گھر کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ میں بری طرح بوکھلایا ہوا تھا، پھر بھی مجھے یقین تھا کہ انسپکٹر کو اپنے ارادے میں مایوسی ہوگی، لیکن پھر اس گٹھڑی کو کھولا گیا جو کچھ دیر پیشتر والد کا چپراسی دے گیا تھا۔ گٹھڑی کھلتے ہی میرا دل ٹوٹنے لگا۔ میری نظریں ان قیمتی اور جھلملاتے ہوئے زیورات اور نقد رقم پر سحر زدہ انداز میں جم کر رہ گئیں جو گٹھڑی سے برآمد ہوئے تھے۔ مجھ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ نتیجہ ظاہر تھا، مجھے راشد حسین کے گھر سے چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا لیکن لاتوں اور گھونسوں سے میری زبان بند کر دی گئی۔ میری والدہ اور بہن کو میرے کمرے میں کھیلے جانے والے ڈرامے کا علم ہوا تو گھر میں کہرام مچ گیا۔ میری والدہ غش کھا کر گر پڑی۔ محلے کی کچھ عورتوں نے انہیں سنبھالا، کچھ میری بہن کو پکڑے ہوئے تھی جو میری گرفتاری پر پچھاڑے کھا رہی تھی۔ محلے کے درمیانی طبقے کے لوگوں نے جو مجھ سے واقف کار تھے میرے بارے میں انسپکٹر کو ہر طریقے سے یقین دلایا، لیکن سب بے سود تھا۔ مال برآمد ہو چکا تھا۔ والد صاحب کے دفتر کے اس چپراسی کو بلوایا گیا جس نے مجھے گٹھڑی لا کر دی تھی، لیکن وہ صاف مکر گیا۔ اس کے افسر سے رابطہ قائم کیا گیا تو اس نے بھی چپراسی کی طرفداری کرتے ہوئے یہی بیان دیا کہ چپراسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی دفتر سے کہیں باہر نہیں گیا تھا۔ میرے خلاف جو جال بچھایا گیا تھا میں اس میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ میرے والد کو چپ سی لگ گئی۔ وہ مجھے خالی خالی نظروں سے تکے جا رہے تھے۔ غیرت اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات ان کی اداس آنکھوں سے مترشح تھے۔ بے بسی نے ان کی زبان پر تالے ڈال دیے تھے۔ جتنی دیر تک انسپکٹر کاغذات کی تیاری میں مصروف رہا، والد صاحب برابر مجھے گھورتے رہے۔ پھر جب جائے وقوع کی کارروائی مکمل ہوئی اور پولیس مجھے لے جانے لگی تو میرے والد کی مجبور آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ انہوں نے بڑے پیار سے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گشادہ سینے سے لگایا اور پھررائی ہوئی آواز میں بولے، ہمت سے کام لینا میرے بچے، جس کا کوئی نہیں ہوتا خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ میری ہچکیاں بن گئی تھیں۔ اندر سے میری مجبور بہن کی دل ہلا دینے والی چیخو پکار جاری تھی، لیکن میں ایک نظر اسے دیکھنے سے بھی قاصر تھا۔ انسپکٹر کے اشارے پر سنگ دل سپاہیوں نے میرے والد کو کھینچ کر مجھ سے علیحدہ کیا، پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا کر جیپ میں ڈال دیا۔ محلے کے جن افراد کے سامنے میں ہمیشہ سر بلند رہا تھا، آج ان کے سامنے میں ہتھ کڑیاں پہنے مجرموں کی طرح جا رہا تھا۔ میرے والد نے اپنی غربت کے باوجود مجھے بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے۔ وکیل کی فیسیں ادا کرنے کی خاطر انہوں نے اپنا آخری سہارا وہ مکان بھی بیچ ڈالا جس میں ہم لوگوں نے زندگیاں گزار دی تھیں، لیکن ان کی یہ تمام کوششیں رائے گاں گئیں۔ اکبر نے بھی اپنی بساط کے مطابق مجھے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن قانون کے پاس میرے خلاف تمام ثبوت موجود تھے۔ چنانچہ مجھے 7 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ جس دن مجھے سزا سنائی گئی اس دن میرے گھر کے سب افراد عدالت میں موجود تھے۔ مجسٹریٹ نے جب سزا سنائی تو میری والدہ بے ہوش ہو کر ایسی گری کہ پھر کبھی نہ اٹھ سکی۔ میری بہن ماں کی لاش سے لپٹ کر تڑپنے لگی۔ میرے والد اپنے آنسوؤں کے طوفان کو روکتے، کبھی میری طرف دیکھتے، کبھی میری بہن کی طرف اور کبھی اس سہارے کی طرف جو ان کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ مجھے بس 10 منٹ کی مہلت دی گئی کہ میں اپنی ماں کے سرد ہوتے ہوئے جسم سے لپٹ کر آخری بار آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ اس کے بعد مجھے جیل کی گاڑی میں بٹھا کر جیل خانے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ میرے دل پر جو کچھ گزر رہی تھی اسے بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میرے والد نے امید کا دامن نہ چھوڑا۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی، لیکن 8 مہینے کے بعد انہیں یہاں بھی مایوسی ہوئی۔ والدہ کی موت اور میری سزا نے میرے بوڑھے والد کی کمر توڑ دی تھی۔ ایک بہن تھی جس کی خاطر وہ ایک زندہ لاش کی صورت جینے پر مجبور تھے، لیکن ایک دن یہ مجبوری بھی ختم ہو گئی۔ مجھے اپنے والد اور ہمشیرہ کی موت کی جاں کا اطلاع اکبر کی زبانی ملی۔ اکبر کے بیان کے مطابق کچھ شر پسند گنڈوں نے میری بہن کی مجبوریوں کو دن دہاڑے لوٹ لیا تھا۔ میری بہن خوددار تھی، وہ اس بدنامی کے داغ کو برداشت نہ کر سکی۔ اسی وقت بازار سے نیلا طوطا لائی اور اسے کھا کر ابدی نیند سو گئی۔ میری بہن نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بزدل نہیں بلکہ بڑے دل گردے کی مالک ہے۔ وہ اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں کون لے سکتا ہے؟ شام کو والد صاحب محنت مزدوری کر کے تھکے ماندے گھر لوٹے اور جوان بیٹی کی لاش کو دیکھا تو ان کے برداشت کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ حلق پھاڑ کر انہوں نے آخری بار اپنی بیٹی کو آواز دی اور پھر خود بھی اس سے جا ملے۔ اکبر کی زبانی بہن اور باپ کی موت کی اطلاع پا کر اول تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، جس سے مجھے بے حد سکون ملا۔ پھر یوں جیسے دریا کی موجوں کے تلاطم میں اچانک ٹھہراؤ آ گیا ہو۔ اب مجھے اپنی ذات کے سوا کسی کا غم نہیں تھا۔ اب میری معصوم بہن کو بھی میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی تھی۔
میرے والد نے بھی اپنی منزل کو پا لیا تھا۔ اب میں تنہا تھا، ہر معاملے میں ہر طرح آزاد، لیکن میرا ذہن اب بھی الجھا ہوا تھا۔ میری سوچوں کے زاویے والدین اور بہن کی طرف سے تو بدل گئے تھے، لیکن راشد حسین اور رشیدہ کا خوفناک تصور ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے دور نہ ہو سکا۔ یہی وہ لوگ تھے جو میرے خاندان کی بربادی کا سبب بنے تھے۔ انہی کی وجہ سے میری ضعیف ماں مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ میری معصوم بہن کی عصمت پر ڈاکہ پڑا تھا اور بوڑھے باپ نے تو خود کو اس پر قربان کر دیا تھا۔ صرف میں زندہ رہ گیا گرد کارواں کی طرح، ورنہ منزل کے سارے نشانات تو وقت کی آندھی نے ملیاں میٹ کر دیے تھے۔ ابھی مجھے زندہ رہنا تھا اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا پوری کرنے کی خاطر، ورنہ قانون کے تقاضے کون پورے کرتا؟ اگر میں بھی مر جاتا تو رشیدہ اور اس کے والد کا مشن بھی تو ادھورا رہ جاتا۔ 7 سال، جی ہاں 7 سال، جسے تحریر میں لانا بڑا سہل ہے، انگلیوں پر 7 تک گننا بھی بڑا آسان ہے، لیکن اس طویل عرصے کی صعوبتوں کو صرف وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس نے آزادی کی امید میں ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل گن کر گزارا ہو۔ اور جن لوگوں پر یہ افتاد نہیں پڑی وہ ہمدردی کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن ان لمحات کی بے چینی اور کرب کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو سزا بھگتنے والوں پر بیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 7 سال جس طرح گزارے وہ میرا ہی دل جانتا ہے۔ ان 7 سالوں میں مجھے بڑے بڑے تجربات ہوئے، قسم قسم کے چور چکوں اور ڈاکوؤں سے میرا واسطہ پڑا، بڑے بڑے قاتلوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا۔ ان قاتلوں کے لیے زندگی کی کوئی اہمیت نہ تھی، ان کی آنکھوں میں نے ہمیشہ خون تیرتے دیکھا تھا، ان کے چہرے بہت خطرناک ہوتے، اتنے خطرناک کہ جیل کے محافظ بھی ان کے قریب جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ چنانچہ اس ماحول میں 7 سال تک میں انوکھے اور غیر معمولی تجربے حاصل کرتا رہا۔ میں نے یہی اخذ کیا کہ طاقت اور دولت دنیا میں سب سے بڑے ہتھیار ہیں، یہ اگر حاصل ہو جائیں تو مشکلیں نہیں رہتی۔ یہ تجربات میرے لیے مشعل راہ تھے۔ میں نے اپنے 7 قیمتی سالوں کو برباد کر کے زندہ رہنے کا گر پا لیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جیل سے باہر جا کر زندگی ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کروں گا۔ جس روز مجھے جیل سے رہائی ملی اس روز اکبر مجھے لینے کے لیے وہاں موجود تھا، میرا عزیز دوست جس نے 7 سال تک متواتر میرا خیال رکھا تھا۔ میں اس کے ہمراہ کھلی فضا میں آیا تو نہ جانے کیوں مجھے ہر شے بدلی بدلی نظر آ رہی تھی، یا پھر ممکن ہے کہ میں نے ان بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا ہو۔ اکبر مجھے جیل سے سیدھا اپنے گھر لے گیا۔ میں جب اپنے گھر جو اب پرایا ہو چکا تھا کے قریب سے گزرا تو ماضی کی تلخ یادیں تازہ ہو گئیں۔ اپنے والدین اور بہن کو یاد کر کے میری آنکھیں بھر آئیں، میں سسکنے لگا، لیکن مجھے اپنی بزدلی پر غصہ آ گیا۔ میں نے یہ سوچ کر جلدی سے اپنے آنسو پوچھ لیے کہ اگر پہلے ہی قدم پر میں لڑکھڑا گیا تو اپنے عزائم کیسے پورے کروں گا؟ میرے ماضی کی ایک ایک بات سے مجھے نفرت کرنی تھی، ہر شے کو بھول جانا تھا سوائے رشیدہ اور اس کے والد کے۔ اب مجھے اس بات پر کوئی دکھ یا افسوس نہیں تھا کہ ان 7 سالوں میں دنیا میرے لیے اجنبی ہو گئی تھی۔ میں اپنے محلے میں جانے پہچانے چہروں کے درمیان سے گزر رہا تھا، لیکن خود میرا چہرہ غالباً ایسا بدل گیا تھا کہ کوئی مجھے شناخت نہ کر سکا۔ بس ایک نظر لوگوں نے میری بڑھی ہوئی داڑھی اور مونچھوں پر ڈالی اور یوں میرے قریب سے گزر گئے جیسے راہگیر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ میں نے اکبر کو بطور خاص تاکید کر دی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ میری خواہش تھی کہ دنیا والے مجھے بھول جائیں تاکہ میں ان کے درمیان ایک نیا جنم لے سکوں۔ اکبر کے گھر جا کر میں نے ایک عرصے بعد خوب آرام کیا۔ شام کو غسل کر کے باہر آیا تو اکبر موجود تھا۔ ہم دونوں ایک قریبی پارک میں جا بیٹھے۔ اکبر نے میرے دریافت کرنے پر رشیدہ کا ذکر شروع کیا۔ اس کے بیان کے مطابق مکر و فریب کی اس پتلی نے مجھ سے شادی کی درخواست کی تھی۔ ان دنوں وہ وطن سے تھی۔ سزا ہو گئی تو راشد حسین نے پہلے چوری چھپے ایک دوسری جگہ جا کر معاملہ رفع دفع کیا، پھر درمیانی طبقے کے ایک لڑکے سے اس کی شادی کر دی اور ان دونوں کو بیرون ملک بھیج دیا۔ جس لڑکے سے رشیدہ کی شادی ہوئی تھی وہ ڈاکٹر کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے والدین تعلیم کے بھاری اخراجات اٹھانے سے قاصر تھے۔ راشد حسین نے لڑکے کے والدین سے بات چیت طے کی اور اپنے اخراجات پر اسے باہر بھیجنے کا سودا کر لیا۔ اس طرح رشیدہ کا بوجھ بآسانی ان کے سر سے اتر گیا۔ شادی کے 5 سال بعد جب لڑکے نے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لی تو راشد حسین نے اسے واپس بلانا چاہا، لیکن بیٹی اور داماد کی مرضی واپس آنے کی نہ تھی، اس لیے انہوں نے اصرار نہ کیا۔ اکبر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رشیدہ اور اس کا شوہر ہر سال 1 ماہ کے لیے اپنے والدین سے ملنے کی خاطر آتے رہتے ہیں۔ میں کریٹ کر اکبر سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس خاندان کے ایک ایک فرد سے گن گن کر بدلے لوں گا جو میرے اور میرے گھرانے کی بربادی کا باعث بنا تھا۔ پارک میں ہم بہت دیر تک بیٹھے دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے۔ اکبر کے استفسار پر جب میں نے اسے اپنے مستقبل کے پروگرام سے آگاہ کیا تو وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اسے میرے صحیح دماغی پر شبہ ہو، لیکن جب اس نے مجھے سنجیدہ پایا تو مجھے سمجھانے بجھانے لگا۔
اس نے مجھے میرے ارادوں سے باز رکھنے کی خاطر ہر طرح سمجھایا، بڑی بڑی قسمیں دیں، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ لیکن جب اکبر نے مجھے میرے والدین اور میری معصوم بہن کی روح کا واسطہ دیا تو میں مجبور ہو گیا۔ میں نے تڑپ کر اکبر سے کہا، میرے دوست، آج تو تم نے مجھے والدین اور بہن کی قسم کھلوائی ہے، مگر آئندہ کبھی ایسا مت کرنا۔ میں جانتا ہوں شاہد کہ تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، لیکن مرد وہی ہے جو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ تم یقیناً جد و جہد کرنے کے بعد اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لو گے۔ اکبر کی دی ہوئی قسم سے مجبور ہو کر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ محنت کر کے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کروں اور پرسکون زندگی گزاروں، لیکن میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے میں نے معمولی سی ملازمت کرنی چاہی۔ اکبر نے اس سلسلے میں میری حد الامکان مدد کی، لیکن ہماری کوششیں رائگاں گئیں۔ میں جہاں بھی گیا مجھے دھتکار دیا گیا۔ گورنمنٹ کی ملازمت سے مایوس ہو کر میں نے نجی اداروں میں خدمت آزمائی، لیکن ایک چور اچکے کو کوئی بھی ملازمت دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ معاشرے میں میرے لیے کوئی مقام باقی نہ رہا تھا۔ میرے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہ تھا کہ میں غلط راہوں کو اپنا لوں اور اس سانچے میں خود کو ڈھال لوں جس میں حالات نے مجھ بے بس کر کے جکڑ دیا تھا۔ اکبر کے ٹکڑوں پر آخر کب تک زندگی گزاری جا سکتی تھی، اور مجھے یہ بھی منظور نہ تھا کہ میری وجہ سے لوگ میرے عزیز دوست پر بھی انگلیاں اٹھائیں۔ مجھے اپنے ناکردہ گناہوں کی جو سزا ملی تھی، میں اس میں اپنے دوست کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک روز میں نے اکبر سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب میں کسی بھی قیمت پر اس مکان میں نہیں رہ سکتا۔ اکبر نے جو مجھے بھائیوں سے بڑھ کر عزیز رکھتا تھا مجھے بہت سمجھایا، لیکن جب میں اپنی ضد پر اڑا رہا تو اس نے مجھے غلط راستوں پر بھٹکنے سے باز رکھنے کے لیے ایک نئی چال چلی۔ کچھ سوچ کر بڑی سنجیدگی سے بولا، حالات کے پیش نظر تم نے جو فیصلہ کیا ہے میں اسے غلط نہیں کہتا، لیکن جہاں تم نے مجھے اپنا عزیز سمجھ کر میری اتنی باتیں مانی ہیں، وہاں صرف ایک بات اور مان لو۔ اس کے بعد بھی اگر حالات تمہارے حق میں سازگار نہیں ہوتے تو پھر میں تمہیں دوبارہ کبھی بھی کسی بھی بات سے منع نہیں کروں گا۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں دنیا والوں کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ انسان کوشش کرے تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ میرے دوست اکبر نے مجھے سمجھایا تو میں زہر خند سے بولا، تم حالات کو میری نہیں بلکہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو اکبر۔ اگر دنیا والوں کی نظروں سے تم بھی مجھے دیکھو تو کیا عجب ہے کہ تمہیں بھی مجھ سے کوئی ہمدردی باقی نہ رہے۔ بھاڑ میں جائیں دنیا والے، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم اللہ والوں سے دعا کے طالب بنو۔ بہت سی باتوں کا علاج دنیا والوں کے بجائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سے ملانا چاہتا ہوں جس نے دنیا کو تج دیا ہے اور دن رات خدا کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ اگر وہ بزرگ تمہارے حق میں دعا کرے تو تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ اکبر نے سنجیدگی سے کہا، میرے کہنے سے تم صرف ایک بار ان سے مل لو۔ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اکبر، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ قبل از وقت تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان بزرگ سے مل کر تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، جبکہ میں ان کے بارے میں بے شمار عجیب و غریب باتیں سن چکا ہوں۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک سن رکھا ہے کہ جو بات وہ کہتے ہیں پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے۔ لوگوں میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہیں، اور ان کے قبضے میں کچھ ایسی طاقتیں بھی موجود ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں۔